آزاد کشمیر میں انتخابی معرکے کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھرپور انتخابی مہم چلا رہی ہیں۔ ایسے میں استحکام پاکستان پارٹی نے بھی میرپور، بھمبر اور مظفر آباد میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ مظفر آباد کے حلقہ LA-28 میں IPP کی امیدوار کوثر تقدیس گیلانی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم چلا رہی ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی پاکستان کی استحکام کی ضمانت بن چکی ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو ہمارے قائد ہیں علیم خان صاحب، سردار تنویر الیاس، ان کا مشن ہی جو ہے تعمیر، ترقی اور خوشحالی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، جس کی آزاد کشمیر کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرپور میں LA-2، LA-3 اور LA-4 میں استحکام پاکستان پارٹی کے انتخابی دفاتر کا افتتاح۔ میرپور کے حلقہ LA-2 چک سواری سے IPP کے امیدوار کرنل ریٹائرڈ محمد معروف کہتے ہیں، عوام استحکام پاکستان پارٹی کو متبادل قیادت سمجھتے ہیں۔ لوگ یہاں ان دونوں پارٹیوں کو سے بائیکاٹ ہیں، ان سے ناراض ہیں، تو ان حالات میں ہماری پارٹی جو ہے وہ نہیں ہے، یہاں کوئی متنازع پارٹی نہیں ہے۔ جو ہمارا حلقہ ہے اس میں اس وقت ایک بہت ہی بڑا سیاسی عدم توازن ہے۔ لوگ IPP کو سمجھتے ہیں کہ یہ نجات دہندہ ہے۔ ہماری پارٹی جو ہے وہ بیسیکلی ایک ترقی میں بلیو کرتی ہے۔ بھمبر کے حلقہ LA-5 برنالہ میں بھی انتخابی ماحول گرم۔ 1,03,000 سے زائد ووٹرز کے لیے 299 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے۔ مختلف حلقوں میں جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی عروج پر پہنچ گیا۔ آزاد کشمیر الیکشن پولنگ میں چند دن باقی رہ گئے ہیں، اور ایسے میں سما آپ تک پہنچا رہا ہے ہر شہر اور ہر گاؤں کی خبر۔ حلقہ LA-27 میں بھی زبردست مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے رپورٹر سہیل رشید اس وقت مظفر آباد کی تحصیل پٹہکا میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سہیل، بتائیے یہاں پر کیسی گہما گہمی ہے؟ آزاد کشمیر الیکشن سے پہلے کس حلقے میں کیا ماحول ہے، سما آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہا ہے، اور ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قریے کی خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت ہم پہنچے ہیں پٹہکا میں، اور یہ ایک سسپینشن برج ہے جو کہ یہاں پر ایک روایتی قدیم پل بنے ہوتے ہیں، ہوا میں معلق، دریاؤں سے آر پار موجود گاؤں اور دیہات کو آپس میں ملانے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک ایسا پل ہے جو پٹہکا بازار کی طرف جاتا ہے۔ ہم بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا سیاسی ماحول ہے، کس جماعت کا پلڑا باری ہے، اور کارکنان میں کیسا جوش و خروش ہے۔ ہمارے ساتھ آئیے۔ پٹہکا بازار میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر، یہاں پر تمام پارٹیز جو ہیں ان کے پرچم جو ہیں وہ آویزاں ہیں، امیدواروں کے پوسٹرز یہاں پر لگے ہوئے ہیں جن پر نعرے درج ہیں مختلف۔ ہم یہاں کے شہریوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ کیا انتخابی ماحول ہے۔ مصطفیٰ، الحمدللہ ہم نے ایک عوامی کٹلہ اتحاد بنایا ہے۔ ان سیاسی پارٹیاں جو پہلی تھی، ان کی کارکردگی سے لوگ مایوس ہیں۔ آپ جس سے بھی پوچھیں، کوئی پیپلز پارٹی والا ہوگا وہ آپ کو بتائے گا ہمارا مقابلہ سردار تبارک صاحب سے ہے، IPP کے کینڈیڈیٹ، استحکام پاکستان پارٹی سے، پاکستان پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ، تو ہم اتحاد کی صورت میں ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ کیوں بنا، لوگ کیوں ایک نئی جماعت ان کی کی طرف کارکردگی سے مایوس ہیں لوگ۔ وہ تقریباً 20، 25، 30 سال سے وہ واریاں لے رہے ہیں، ایک دفعہ ایک جیتا ہے، ایک دفعہ دوسری پارٹی جیتی ہے۔ ان کا تو کہنا ہے کہ نیا آپشن جو ہے وہ اس بار لوگ آپٹ کریں گے، لیکن اور بھی یہاں پر شہری موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سما نیوز کا یہاں پٹہکا آمد پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم بھی الیکشن میں جا رہے ہیں، دوسری 2 پارٹیاں بھی جا رہی ہیں۔ یہ پچھلا جو 5 سالہ عرصہ جو گزرا ہے، یہ ہم اپوزیشن میں تھے، اس سے پیچھے ہماری محترمہ نورین عارف صاحبہ تھے۔ ہم کارکردگی پہ انشاءاللہ حلقے میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد ہے، اور انشاءاللہ نون لیگ کو لوگ ووٹ دیں گے۔ اس بار لوگوں کو شعور آ چکا ہے کہ جب بھی نون لیگ آتی ہے یہ تعمیر و ترقی اس کا ویژن ہے۔ جی، متضاد دعوے یہاں پر کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کچھ نوجوان ہیں ان سے بھی بات کریں۔ کئی طرح کے دعوے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نون لیگ جیتے گی، کسی کا ماننا ہے کہ استحکام میں پاکستان پارٹی کو اس بار ووٹ ملے گا۔ آپ بتائیے گا مسائل کیا ہیں؟ اوورآل تو اس دفعہ اس حلقے کے اندر جو ہے استحکام پارٹی کی ہوا چلی ہوئی ہے، اور لوگ ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ ہر ایک کو گراؤنڈ ریئلٹی ملنی چاہیے تاکہ الیکشن کے اندر سب پرامن طور پہ ایسا لے سکیں۔ نوجوانوں کا تو یہ ماننا ہے کہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کا حل پہلے ضروری ہے۔ آپ کو چاہیں گے کچھ بازار کے مناظر بھی دکھائیں کہ یہاں پر پوری طرح سے ایک انتخابی ماحول ہمیں دکھائی تو دے رہا ہے۔ ابھی تک ہم جتنے بھی جگہوں پر گئے اس میں پٹہکا جو ہے اگر ہم ابھی کہیں تو وہ ہمیں پہلے نمبر پر نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور پوری طرح سے ایک الیکشن کا جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ پوری طرح سے چارج نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر مختلف ہمیں جو انتخابی ریلیز ہیں وہ بھی ہمیں
दिखाई दी हैं। मुख्तलिफ जगहों पे कैंपेन जो है वो जारी है, अगरचे कुछ मौसम ख़राब भी यहाँ पे चल रहा है, बारिश मुसलसल होती है वक्फे वक्फे से, इस वजह से भी कुछ रुकावटें हैं। कई जगहों पर हमने देखा कि नदी नालों में तगयानी भी थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोग जो है वो इलेक्शन के लिए पुरजोश हमें ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। जी सोहेल, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें आगाह कर रहे थे आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मुआरका, मीरपुर डिवीज़न के कितने इंतखाबी हलक़े हैं, ज़िला, शहर और दीगर इलाक़ों की सूरत हाल क्या है, आबादी कितनी है और वोटर्स कितने, मीरपुर की कितनी आबादी बैरून मुल्क मुक़ीम है, इन सब सवालात के जवाब जानते हैं मीरपुर में मौजूद नुमाइंदा समा ज़हीर अली ख़ान से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिनी लंदन मीरपुर में। मेरे पस मंज़र में ये मीरपुर शहर है। मीरपुर शहर की कुल आबादी 5,25,000 है। यहाँ पे जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 4,11,138 है, जिसमें से 2,08,000 से ज़ायद जो मर्द वोटर हैं और 2,02,000 से ज़ायद ख़वातीन वोटर रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे। मजमूई तौर पर मीरपुर डिवीज़न की अगर बात की जाए तो मीरपुर डिवीज़न में 13 हलके आते हैं, जिसमें मीरपुर ज़िला जो है इसके 4 हलके शामिल हैं, भीमपर के 3, जबकि कोटली के 6 हलके शामिल हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसमें बड़े बड़े मुकाबले भी देखने को मिलेंगे पूरे डिवीज़न में। मीरपुर के जो 4 हलके हैं उनमें जो मीरपुर शहर का हलका है LA3, वहाँ पे चौधरी सईद जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, जबकि चौधरी यासिर सुल्तान जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। हलका LA10 में कोटली में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं चौधरी यासीन और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के अंसर अब्दाली के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। इसी तरह अगर भीमपर की बात की जाए तो भीमपर में जो साबिक वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक और नून लीग के चौधरी तारक फारूक के दरमियान कांटे का मुकाबला है। 27 जुलाई को फ़ैसला होना है, तैयारियां पूरी हैं, कारकुनान अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो मेहनत कर रहे हैं और फ़ैसला वोट की पर्ची से होगा। लेकिन ओवरऑल अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए, इलेक्शन के लिए यहाँ पे एक साजगार माहौल है और भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम जारी है। आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार की जंग, सियासी जमातें मैदान में हैं। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों के लिए पोलिंग 3 मराहिल में होगी। 27 जुलाई को पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न की 13 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मीरपुर, भीमपर और कोटली के अजला में 14,24,485 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 जनरल नशिस्तों पर वोटिंग होगी। इनमें मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम वैली के अजला शामिल हैं, जहां 7,86,407 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। उसी रोज़ पाकिस्तान में मुकीम जम्मू महाजरीन की LA34 से LA39 तक 6 नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। यहाँ पर 4,04,948 अफराद वोटिंग में हिस्सा लेंगे। वादी कश्मीर महाजरीन के LA40 से LA45 तक 6 नशिस्तों पर भी 2 अगस्त को वोटिंग होगी, जहाँ 33,598 वोटर्स अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न की 11 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल सजेगा। बाग, पूंछ, सदनोती और हवेली के ज़िला पर मुश्तमिल इस डिवीज़न में 11,54,894 वोटर्स रजिस्टर्ड है। सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। तमाम नज़रें अब हतमी मार्के पर मरकूज़ हैं, जहां आज़ाद कश्मीर के अवाम आइंदा 5 बरस के लिए अपनी क़यादत का इंतखाब करेंगे। वफाकी वज़ीर और चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी बराए कश्मीर राना मोहम्मद कासिम नून कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जो भी पार्टी मुंतखब होगी बेहतरीन किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान हमेशा से है, भारत जितनी भी बदमनी फैलाए पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से। जी कासिम। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर और चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी बराए कश्मीर राना मोहम्मद कासिम नून हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इट शुड बी कंटिन्यू और इसमें भरपूर तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट्स पुट किए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जो भी पार्टी जीत के आएगी, जो इश्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, तो वहाँ पे फोरम है हल करने का, ना कि सड़कों पे बैठ के और तशद्दुद और वायलेंस और प्रोपेगेंडा और किसी के हाथ में खेलना, ये नामुनासिब बात है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द हालात नॉर्मल होंगे वहाँ पे। जब से पाकिस्तान का वजूद अमल में आया है, उसने तो शुरू से ही डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा जुर्रत से
بہادری سے ان کا مقابلہ کیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی یہ ڈسٹیبلائز نہیں ہوگا بلکہ انڈیا ڈس انٹیگریٹ ہوئے گا. کیونکہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، ان کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کا الیکشن ہونے کے بعد جو بھی باڈی منتخب ہوگی وہ آزاد کشمیر کی بہتری کے لیے کام کرے گی. جی